بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا اور شرعی مسائل کے حل کے لیے ان میں سے ایک عام ترین مسئلہ جس کا جواب یقیناً ہم نے دوستوں کو دیا، لیکن پھر مناسب سمجھا کہ اس سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے آپ تمام دوستوں تک پہنچایا جائے۔ کتا پالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کن صورتوں میں کتا پالنا جائز ہے، اور کیا جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ آئیں آج اس کا جواب جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً جہاں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے لیے کتا پالنے کو نہ صرف حرام قرار دیا ہے بلکہ اس حکم کی مخالفت کرنے والے کو بطور جرمانہ اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 یا 2 قرات نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن شکار یا جانوروں اور کھیت کی نگرانی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اور وہ اس جرمانے سے مستثنی ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلاب ولا تمثال، کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4153۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام نے وقت متعین نبی کریم صاحب الاولاق کے پاس وحی لے کر آنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وقت گزر گیا لیکن جبریل امین تشریف نہ لائے۔ اس وقت آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً اس کے قاصد وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پلہ کتے کا بچہ آپ کی چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اس سے بے خبر ہوں، اور یہ کب آیا اور کہاں سے آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، وہ وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر جب جبریل امین حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روکے رکھا۔ جس گھر میں کتا اور جاندار کی تصویر ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ، باب تحریم و تصویر صور الحیوان، حدیث نمبر 2104۔ لیکن اس حکم سے وہ کتے مستثنی ہیں جن کو پالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ لوگوں کو ان سے کیا سروکار، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شکار کے لیے یا رکھوالی وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کتوں اور بکریوں کے نگران کتوں کو پالنے کی اجازت دی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 74۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری یا جانوروں کی نگرانی کرنے والے کتوں کے علاوہ دیگر کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ یہ بھی کہا کرتے تھے او قلب و زرعن، یا کھیتی کی نگرانی کرنے والے کتے، یعنی یہ بھی مستثنی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھیتی تھی،
اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صاحب لولاق سے پوچھا۔ یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 1571 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1488 میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی جانوروں کی رکھوالی یا شکار کرنے یا کھیت کی رکھوالی کے علاوہ کتا رکھا، اس کا روزانہ 1 قیراط اجر کم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2322 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1575۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کتا پالا تو روزانہ اس کے اجر سے 2 قیراط اجر کم ہوگا، سوائے شکاری یا جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4290 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1575۔ اب سوال یہ ہے، کیا گھروں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان 3 امور کے علاوہ کسی اور کام مثلاً گھروں اور راستوں وغیرہ کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے کتا رکھنے میں اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہ ان تینوں پر قیاس اور حدیث سے سمجھ آنے والی علت یعنی ضرورت کی بنا پر کتا رکھنا جائز ہے۔ شرح مسلم للنووی جو ہے وہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بنا پر جو گھر شہر کے وسط یعنی آبادی میں ہو، اس کی چوکیداری کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو تنہائی کے اندر اور ویرانے میں گھر ہو تو اس کے لیے حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اس لیے کتے کو بھگا دینا چاہیے کہ وہ کتا آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دیتا۔ اب جو روایات جن میں 1 قیراط اور 2 قیراط کا ذکر ہے، تو ان دونوں روایتوں میں موافقت کے متعلق کئی ایک اقوال ہیں۔ حضرت عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کتوں کی 2 قسموں میں ہو، ان میں ایک زیادہ اذیت کا باعث ہو، اور بستیوں اور شہروں میں 2 قیراط اور دیہاتوں میں 1 قیراط ہو، یا یہ 2 علیحدہ وقتوں میں یعنی بیان ہوا ہو، پہلے تو 1 قیراط بیان کیا گیا، پھر سختی کرتے ہوئے 2 قیراط کی کر دیے گئے۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قیراط کے پیمانے کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیراط کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 قیراط کو احد پہاڑ جتنا سمجھیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین کرام، گھر کے اندر کتا پالنا حرام کیوں؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہی کتا رکھوالی کے لیے گھر کے باہر پالنا حلال ہے، کیونکہ وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آرمی کے اندر کتے پالے جاتے ہیں جو کہ سونگھنے کی صلاحیت اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر شکاری شکار کے لیے پالتے ہیں۔ یقیناً یہ کتے پالنا جائز عمل ہے، اور یہ ملکوں اور شہروں اور انسانوں کی حفاظت کا کام ان سے لیا جاتا ہے۔ بعض کھوجی کتے ہوتے ہیں جو چوری، ڈاکہ اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کو اور پھر ان جرموں کی تحقیق کے لیے کام آتے ہیں، تو یقیناً یہ ایسے کتے پالنا بھی جائز ہے۔ بہر صورت اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کتے کی خوبیاں، چند خوبیاں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں، راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تینتھی اتے، ادھی راتی اتجا رڑاں تے ستے تینتھی اتے، مالک دا در ناہی چھڑ دے پاویں 100 پیون جتے تینتھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھی اتے۔ مطلب تھوڑا رزق بھی ملے تب بھی صابر و شاکر رہتے ہیں، مالک چھڑک بھی دے تو مالک کے دروازے سے دور نہیں جاتے ہیں، رات بھر جاگ کر مالک کے در کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اگر انسان کے اندر آ جائیں کہ اللہ اگر کبھی آزمائش کا شکار کرے
تو ہم اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم اپنے رب سے شکوہ اور شکایت تو تب کریں جب ہمارا اپنا کچھ ہو، جب سب کچھ اس کا ہے، وہ دے تو بھی مالک، وہ لے تو بھی مالک، اس سے ہم شکوہ اور شکایت کیوں کریں؟ اور پھر رب اگر تھوڑا دے کر آزمائے تب بھی ہم صبر کریں اور شکر کریں، اور پھر رات کے کسی ایک پہر میں رب کی بارگاہ میں جاگ کر کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان شرعی مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔